اگر آپ اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، مقدر کو بدلنا چاہتے ہیں، سویا ہوا مقدر بند نصیب کے تالے کو کھولنا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ صرف ایک تسبیح آپ کی زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ، مقدر کو چمکانے کے لیے، نصیب کے بند تالے کھولنے کے لیے۔ اگر آپ پریشان ہیں، نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، تقدیر کی وجہ سے پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ہر وقت پریشانی، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مقروض ہیں، قرض دار ہیں، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر وقت مشکلات ہیں، تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اس ماہ مقدس کا چاند نظر آنے سے پہلے آخری شبان کو آپ یہ عمل کر لیں۔ صرف ایک تسبیح آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے، نصیب کو لگے ہوئے تالے کھل سکتے ہیں، دعائیں تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ آپ اس دعا کو، اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ یہ عمل کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کون سے کلمات ہیں، کس ٹائم پر پڑھنے ہیں، اس چیز کو غور سے سنیں۔ آپ نے یہ عمل بعد از نماز عصر کرنا ہے۔ عصر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے ان کلمات کی، اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے۔ کلمات کیا ہیں، یہ چیز غور سے سنیں، یاد کریں، ترتیب دیکھ لیں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ کلمات ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، یہ ایک مرتبہ بنتے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، صرف ایک تسبیح کر لیں بعد از نماز عصر، مغرب سے پہلے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں، یقین جانیں نصیب کھل جائے گا، مقدر چمک اٹھے گا، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ہر پریشانی، آل پرابلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والی ذات ہے، اللہ ہی پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ آپ اس عمل کو بعد از نماز عصر اسی طریقے سے کریں۔ عمل کو مکمل کر کے آخری جو درود ابراہیمی کی تعداد ہے، وہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں، نماز والا درود، بڑا درود۔ اس کے بعد از نماز مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، نماز سے فارغ ہو کر، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی کوئی دلی حاجت ہے، کوئی دلی خواہش ہے، کوئی دلی مراد ہے، آپ کی وہ حاجت، وہ دلی خواہش، وہ دلی مراد بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ بہت مجرب وظیفہ میں نے بتایا ہے، اس عمل کو اسی طریقے کے ساتھ کریں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے، توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین کامل کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔
رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کسی نے جادو ٹونا کروا دیا، گھر میں مسائل، لڑائی جھگڑے، رشتے کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے اپنے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے بعد از نماز عصر آخری شبان ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم بھی ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر 030073519998 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو وظیفہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ اسی طریقے سے کر لیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، جو تعداد بتائی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔